قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعبادي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم او جگ داتا داتا جگ کے اوپر کھنہار رگ رگ کے او بن باپ کے او بن ماں کے مالک دل کے مالک جا کے سکھی شاخ میں کوپل پوڑے گلی ڈال کے پتے توڑے جو چاہے تو کر دے پل میں چاہے آگ لگا دے جل میں او جگ داتا داتا جگ کے اوپر کھنہار رگ رگ کے پیاسوں کی آس ہے توئی سوتے جاگتے پاس ہے دوئی کیوں کر کوئی تجھ سے بھاگے تو موجود ہے آگے آگے او جگ داتا داتا جگ کے اوپر کھنہار رگ رگ کے او بن باپ کے او بن ماں کے مالک دل کے مالک جان کے الحمدللہ بہت حوصلے کے ساتھ آپ لوگوں نے جلسے کو چٹا لیا ہے آسمان پر خدا چکا ہے قبولیت کی گھڑی میں آپ لوگ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے مجھے توقع نہیں تھی امید نہیں تھی امید سے زیادہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے اللہ آپ کے حوصلے کی قدر فرمائے اس دنیا کی سربلندی اور آخرت کی سرفرازی عطا فرمائے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں بہت ادب سے آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں میں اندازہ کر رہا ہوں اپنا بھی جائزہ لے رہا ہوں آپ کا بھی جائزہ لے رہا ہوں بہت دھیان سے سننے کے لیے آگے جو بیٹھے ہیں بچے تھوڑا دھیان دو بابو دھیان سے سن لو جلسے کو بنا لو سکون آ جائے سناٹا آ جائے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے ہمارا بھی فائدہ ہو جائے سوالوں سے میں پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں دو چیز ہے ایک پریشانی دوسری بے چینی بے چینی کس کو کہتے ہیں پریشانی کس کو کہتے ہیں بے چینی پریشانی دو چیزیں ہیں پریشانی کس کو کہتے ہیں بے چینی کس کو کہتے ہیں میرا پہلا سوال دوسرا سوال یہ حالات آئے ہیں ملک میں یہ حالات آئے ہیں برے حالات آئے ہیں یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے یا گناہوں کی سزا ہے یہ دوسرا سوال ہمارا ہے یہ ملک کے حالات ایسے ہیں مسلمانوں کا امتحان ہے یا مسلمانوں کے گناہوں کی سزا ہے کیا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا دوسرا سوال تیسرا سوال ملک کے حالات برے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اچھے کیوں ہوتے ہیں برے کیوں ہوتے ہیں اچھے کیسے ہوتے ہیں برے کیسے ہوتے ہیں تین سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے میں آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں بیداری کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کر رہا ہوں میں نے پہلا سوال آپ سے کیا تھا پریشانی کس کو کہتے ہیں بے چینی کس کو کہتے ہیں بے چینی کا مطلب ہے بندہ مایوس ہو گیا اب پریشانی ختم نہیں ہوگی اب مصیبت ختم نہیں ہوگی اس کا نام ہے بے چینی کہ اب مصیبت ختم نہیں ہوگی بندہ مایوس ہو گیا اس کا نام بے چینی ہے پریشانی اس کا نام ہے آئی ہے ہمارے گناہ کی وجہ سے توبہ کریں گے چلی جائے گی اللہ سے امید ہے اس کا نام پریشانی ہے پریشانی مسلمان کے ساتھ ہے بے چینی غیر کے ساتھ ہے دوسرا سوال آپ سے تھا کہ ملک میں حالات برے ہیں ملک کے حالات یہ مسلمانوں کا امتحان ہے یا گناہوں کی سزا ہے ایک لائن میں جواب آ رہا ہے بہت دل سے سنیے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا اللہ ملک کی بے چینی کو اس جلسے کی برکت سے دور فرمائے یہ امتحان ہے یا گناہوں کی سزا ہے حالات کے بعد مسلمانوں کو دیکھیے اگر زیادہ نماز پڑھنے لگا گناہوں سے دور ہو گیا زیادہ نماز پڑھنے لگا نیکی زیادہ کرنے لگا گناہ چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے یہ امتحان ہے اگر گناہ زیادہ کر رہا ہے گناہ چھوڑ نہیں رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ گناہوں کی سزا ہے
تیسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس سوال کے نمونے کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ حالات کیسے آتے، برے حالات کیسے آتے، اچھے حالات کیسے آتے؟ یہ تو پتا چل گیا، حالات برے ہوتے ہیں گناہ کی وجہ سے، حالات اچھے ہوتے ہیں توبے کی وجہ سے، حالات اچھے ہوتے ہیں توبہ کی وجہ سے، حالات برے ہوتے ہیں گناہ کی وجہ سے۔ اور حالات برے کیسے ہوتے ہیں، حالات اچھے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے دو نام ہیں، پہلا نام ہے قابض، دوسرا نام ہے باسط۔ باسط کے معنی پھیلانا، پھیلانے والا خدا، اور قابض کے معنی سمیٹنے والا خدا۔ جب اللہ سمیٹنے لگتا ہے دنیا کو تو حالات برے ہو جاتے ہیں، جب اللہ دنیا کو پھیلانے لگتا ہے تو حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ تمنا ہے کہ پھر ان کا لہو ایک بار گرماؤں، تمنا ہے کہ پھر ان کا لہو ایک بار گرماؤں، دل سنگی سخن کے آتشی تیروں سے برماؤں، سناؤ ان کو ایسے ولولہ انگیز افسانے، سناؤ ان کو ایسے ولولہ انگیز افسانے، کرے تائید جن کی عمل بھی تاریخ بھی مانے، کیا فردوسیے، کیا فردوسیے مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کے حوالے سے دو چار منٹ کا خلاصہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں، چونکہ آپ اس طرح تھک کر کے بیٹھ گئے ہیں، ایسا لگتا ہے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے۔ زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے بولیے انشاءاللہ، سننے کا تیار ہے انشاءاللہ۔ نمونہ دینے جا رہا ہوں مسجد کے حوالے سے۔ حدیث آتی ہے، پہلی حدیث آ رہی ہے، آدمی نماز بھی پڑھا گناہ بھی کر رہا ہے، نماز کیسی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے نماز نہیں ہوتی، پہلی حدیث آ رہی ہے۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے گناہ نہیں چھوڑتا، نماز کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے رسول فرماتے نماز نہیں ہوتی۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی تیسری حدیث آ رہی ہے، یہ آدمی خدا سے دور ہو جاتا ہے، قریب نہیں ہوتا۔ چوتھی حدیث آ رہی ہے، آدمی دل سے نماز پڑھ رہا ہے، دل سے توبہ کر رہا ہے، یہ نماز گناہ بندے کو چھوڑا دیتی ہے۔ چوتھی حدیث آ رہی ہے، بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، مسلمان آدمی ہے، مسجد کا پڑوسی ہے، مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول فرماتے نماز نہیں ہوتی۔ جس نے اذان کی آواز سنی، مسجد کو نہیں آیا، نماز پڑھ لی اپنے گھر میں، اللہ کے رسول فرماتے نماز نہیں ہوئی۔ کیا مطلب ہوا نماز نہیں ہوئی؟ یعنی ادا تو ہوئی، قبول نہیں۔ ایک بہت اہم حدیث آپ کے سامنے لا رہا ہوں، نابینا صحابی ہیں، آنکھ نہیں ہے، اجازت لینے کے لیے آئے، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، اجازت دے دو میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دے دیا۔ جب وہ جانے لگے دوبارہ بلائے، کہا نابینا ہو تمہارے ساتھ کوئی آدمی ہے؟ کہاں ہے؟ مسجد کی آواز کان میں پہنچتی ہے، کہاں اذان کی آواز پہنچتی ہے، کہا میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، مسجد میں آنا پڑے گا۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود نام ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں لوگوں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو، مسجد کو آباد کرو، مسجد کو ویران مت کرو۔ اگر تم نے گھر میں نماز پڑھ لیا، مسجد کو آباد نہیں کیا، مسجد کو چھوڑ دیا تو تم نے سنت کو چھوڑا، جب تم سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہوگا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، اس پر اس نمونے کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام میر مبارک ہے۔ میر مبارک بہت بڑے محدث ہیں، کپڑا بننے والے کو ایک جگہ جمع کیا، نماز کی تعلیم کی، نماز کی تاکید کی، سب لوگ پڑھنے لگے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا،
बुलाया कि क्यों भाई नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं आते? तो कहा कि हुजूर मेरे काम का नुकसान होगा, मेरा एक पैसे का नुकसान होगा, काम करने के लिए काम छोड़ना पड़ेगा, फिर मस्जिद में आएंगे, पांचों टाइम आना पड़ेगा, काम का नुकसान होगा, इसलिए मैं नहीं आता। एक पैसा मैं अपनी जेब से तुम्हें दे दूंगा, तुम भी आकर के नमाज पढ़ो। वो नमाज आकर के पढ़ता है, जल्दी आता है, जल्दी नमाज पढ़ करके भागता है। एक दिन इम्तिहान के लिए उसे रोका और कहा कैसे नमाज पढ़ते हो, वजू भी करते हो कि नहीं करते हो? कहा कि हुजूर आपने एक पैसा देने का वादा किया है, एक पैसे में एक ही काम होगा बगैर वजू के नमाज पढ़ता हूं। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में जाके देख ले, खुदा खुदा के सामने सजदे में जाके देख ले, फिक्रान न कोई गम होगा तुझे, खुदा की कसम थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के देख ले, थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के देख ले। इंशाल्लाह जुमा जुमा नमाज पढ़ेगा, हाथ लगाइए इंशाल्लाह। ये देखिए जुमा जुमा पढ़ेगा, शनिचर को ससुर आकर के भाई इम्तिहान भी हो रहा है, आपका जायजा भी लिया जा रहा है, कितने अदब से आप सुन रहे हैं, कितना ध्यान आपका है, यहाँ आप हैं या कहीं और चले गए? ध्यान दीजिएगा, मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का खुलासा आपके सामने आ रहा है, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। मस्जिद से क्या मिलता है, मुसलमान को मस्जिद से क्या मिलता है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अदब से सुन लीजिए, अल्लाह मस्जिद से आपको भी आबाद फरमाए, मुझे भी आबाद फरमाए। मस्जिद से मुसलमानों को क्या मिलता? हजरत सुलेमान ने फरमाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद से मुसलमानों को 5 चीजें मिलती हैं। मुसलमानों को मस्जिद से 5 चीजें मिलती हैं। दिल के खौफ को अल्लाह मस्जिद में दूर फरमा देता है। मुसलमानों को मस्जिद से क्या मिलता है? मुसलमानों को मस्जिद से क्या मिलता है? मुसलमान गुनहगार है, मस्जिद आकर के नमाज पढ़ता है, तौबा करता है, अल्लाह तौबे को कबूल फरमाता है। मस्जिद से मुसलमान को क्या मिलता है? मस्जिद में जब गरीब मुसलमान आता है, हाथ उठाता है, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी गरीबी को दूर फरमा, तो अल्लाह उसको अमीर बना देता है, गरीबी दूर कर देता है। मस्जिद से मुसलमान को क्या मिलता है? बीमार आदमी है, दवाई से परेशान है, दवा करते करते परेशान, दुआ के लिए मस्जिद को आया, मस्जिद में नमाज पढ़ करके दुआ करता है, अल्लाह जिस्मानी रूहानी बीमारी को निकाल करके जिस्मानी रूहानी सेहत अता फरमाता है। मस्जिद से मुसलमान को क्या मिलता? मस्जिद में मुसलमान दायां पैर दाखिल करता है, क्या दुआ करता है? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। जब वापिस आता है तो दुआ करता है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। क्या मतलब हुआ कि अल्लाह रोजी भी मस्जिद से देता है और अल्लाह मग़फ़िरत भी मस्जिद से दिया करता है। मस्जिद आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। आखिरी मिसाल मस्जिद के हवाले से इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। मस्जिद से मुसलमान को क्या मिलता? अल्लाह के रसूल की हदीस आ रही है, मस्जिद अल्लाह का घर है, तुम अल्लाह के घर को अपना घर बनाओ, यहाँ तुम्हें सुकून और इत्मीनान मिलेगा, और जब मर जाओगे पुल सिरात से गुजरना अल्लाह आसान फरमा देगा। मस्जिद से मुसलमान को क्या मिलता है? मुसलमान घर से वजू करके चला है, मस्जिद की तरफ कदम उठाता है, मस्जिद की तरफ कदम गिराता है, मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाता है, मस्जिद की तरफ कदम उठाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, एक कदम उठाया एक नेकी मिली, एक कदम रखा एक गुनाह माफ हुआ, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, एक दर्जे को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। मुसलमान है, रात का अंधेरा है, इशा की नमाज पढ़ने के लिए आ गया। मुसलमान है, रात का अंधेरा है, फजर की नमाज पढ़ने के लिए आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान सच्ची, आपकी बशारत सच्ची, मुसलमानों को बशारत देने के लिए कहा, इस मुसलमान को बशारत दो, अल्लाह पुल सिरात का ऐसा नूर अता फरमाएगा कि बिजली की तरह गुजर जाएगा। आखिरी